إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ در حقیقت تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارا امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ یہ لگژری نہیں ہے، یہ بھی دنیا میں ہم جو نصاب دے کر بھیجے گئے امتحان کا، اس کا ایک سبجیکٹ ہے، اور اس کو اسی طرح لیں گے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، انما ایکچولی جسے آپ کہتے ہیں در حقیقت، اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، امتحان ہے تمہارا، اس کو اس نظریے سے دیکھو تو۔ واللہ عندہ اجر عظیم، یعنی اگر تم اس میں کامیاب ہو جاؤ تو اس کے لیے اللہ کے یہاں ہائیسٹ نمبر ہیں اس پیپر میں، اجر عظیم ہے۔ جتنا سخت امتحان ہوگا اس میں جتنے اعلیٰ نمبر آپ لیں گے اتنے ہی زیادہ آپ بہتر اور بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ اولاد کو صرف پالنا نہیں، پال تو بندہ کتے بھی لیتا ہے، اولاد کو انجوائے کرنا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اولاد کو ہم پال لیتے ہیں بوجھ سمجھ کر، اولاد کو انجوائے کرنا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم ساری زندگی جب لائسنس لے لیتے ہیں پھر ڈرائیونگ ہی کرتے رہتے ہیں، لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، لیکن ہم سفر کرتے ہیں انجوائے نہیں کرتے، جان نکلتی ہے جاتے ہوئے دور کہیں، گاڑی کے قریب جانے پہ دل نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ کو نیا لائسنس ملتا ہے، پہلی بار آپ زندگی میں گاڑی لیتے ہیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی؟ پہلا جو مزہ لائسنس میں ہے وہ اپنی جگہ، یعنی لائسنس آپ گاڑی نہ بھی لیں، لائسنس صرف جیب میں ہو تو بھی اس کا اپنا الگ مزہ۔ اچھا، پھر جب آپ گاڑی لے لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ڈرائیونگ کو، ڈرائیونگ نہیں کرتے، عربی میں یہاں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے السواقۃ ذوق والفن، اس کو انجوائے کرو۔
تو جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی بہانے ڈرائیو کریں. آپ ہر بندے کو آپ پیشکش کرتے ہیں میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو. کہتے نہیں میں چلو نہیں میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ. یہ ہے انجوائے، شوق کہ کوئی بہانہ ملے. پھر جب عرصہ گزر جاتا ہے تو اب آپ تنگ آ جاتے ہیں. ذرا سا گاڑی کہیں پھنس گئی تو دل کرتا ہے اگلے کو مار دے بندہ. ٹینشن، رش کیوں ہے، فلاں کیوں ہے، فلاں کیوں. اولاد کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. پہلا بچہ کم از کم ہم انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک نیا ٹائٹل ملتا ہے ابا جان کا کہ چلیں جی ہم زندگی، ہم بھی ابا جان ہو گئے. ورنہ زندگی ہماری زبان سوکھ گئی تھی ابا جی کرتے، اب ہم بھی کسی کے ابا جی ہو گئے. بالکل وہی جو لائسنس ملتا ہے نا وہی مزہ آتا ہے بندے کو. اب کسی کے نام ساتھ ہمارا نام بھی لکھا جائے گا. پہلا بچہ ہم انجوائے کرتے ہیں، اس کا ہر شوق پورا کرتے ہیں. وہ نہ بھی کہے تو ہم اپنی طرف سے اپنے دل کی تسلی کے لیے ہم اس کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ فوٹو بنواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اس کے بعد جو بچے آتے جاتے ہیں تو پھر بس ہم ٹینشن میں ہی ہوتے ہیں. پھر ہم بچے پالتے ہیں، انجوائے نہیں کرتے. ان کی فکریں بوڑھا کر دیتی ہیں. یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس کی بھی اتنی فیس ہے، اب اس کی بھی فیس آ گئی ہے، اس نے بھی اب آگے جا کے داخل ہونا ہے. تو یہ ایک آزمائش. آپ دیکھیں اللہ پاک کس طرح گھر چلانے کی تعلیم دیتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ تغابن ہے، انما اموالکم ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. تم جب بھی مار کھاؤ گے آخرت میں بیویوں کی وجہ سے کھاؤ گے، اولاد کی وجہ سے کھاؤ گے. یعنی یہ وہ امتحان ہے جس میں تم فیل ہوگے. یہ عداوت ہے، یعنی ان معنوں میں وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں. یہ اسی طرح ہے جس طرح بندہ سارے پیپر جو ہے وہ پاس کر لے، سارے سبجیکٹ پاس کر لے اور میتھ میں یا کیمسٹری میں رہ جائے تو وہ میتھ اور کیمسٹری دشمن ہو گئے نا، جس کی وجہ سے فیل ہوا ہے وہ. آپ نے بڑے حج کیے، آپ نے بڑے عمرے کیے، آپ نے بڑی تہجدیں پڑھی، آپ نے جناب علی پتہ نہیں کیا 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 جنت میں جانے کے لیے، اور بیوی کے حقوق میں ڈنڈی ماری اور پکڑ کر وہاں بیٹھ کر کہا فیل ہو گئے تو دشمنی ہو گئی نا. حقوق العباد جو ہے ان کا مسئلہ بڑا سینسیٹیو ہے. وہ تو شہید کو بھی معاف نہیں، چاہے وہ 3 بار زندہ اور 3 بار شہید ہو. حقوق العباد معاف نہیں ہے، ان کا لازم حساب دینا پڑے گا. اور اس کے بعد اگر اللہ پاک اس کے چالان اپنے ذمہ لے لے کہ ٹھیک ہے میں ادا کر دیتا ہوں، تو بھی وہ جو حساب کا عرصہ ہے وہ تو عذاب ہی ہے نا. اب توے پہ کھڑے ہیں آپ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الدنیا فتنہ، دنیا ہر لحاظ سے فتنہ ہے. حرامھا عذاب، اگر یہ حرام سے کمائی ہے تو سیدھا سیدھا عذاب ہے، اس میں تو کوئی شک ہی کوئی نہیں. وہ حلالھا، چلو جی حرام نہیں کھایا ہم نے زندگی میں، ایک پیسہ نہیں کھایا، سارا حلال ہے، تو فرمایا وہ حلالھا حساب، حساب تو دینا نا، حساب میں سے تو نکلنا ہے. اور محشر میں حساب بھی اصل میں عذاب ہے. لہذا آپ کو جو بھی مال غنیمت میں اپنا حصہ ملتا تھا گھر نہیں لے کر آتے تھے، وہیں فقراء میں تقسیم کر کے ہاتھ جھاڑ کے گھر آیا کرتے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک دم ختم کر کے جاتے ہیں، میری طرف نہیں دیکھتے آپ. میں ایسے غلام خریدتا ہوں، ان غلاموں کو کام پر لگاتا ہوں، ایک پرماننٹ جو ہے وہ سورس آف انکم بن جاتا ہے. پھر میں ان غلاموں کا جو کمایا ہوا ہے اس کو صدقے خیرات میں دیتا ہوں. ڈھیر سارے رستے نکل آتے ہیں. اس نے کہا چچا آپ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں، آپ کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اب ان کے لیے کیوں حشر میں حساب دوں؟ دوسروں کے لیے حساب تو ہوگا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جب انتقال ہوا تو اس وقت جو ان کی نقد اماؤنٹ تھی وہ 22 لاکھ تھی اس زمانے میں. جب 30 اور 20 اور 50 اور 100 کے اونٹ اور گھوڑے مل جایا کرتے تھے.
یعنی اگر حلال کا ہو، آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ کہا جاتا ہے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا تو بہت امیر ہے۔ یہ وہ بندے تھے جو مدینے میں خالی ہاتھ آئے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑی برکت دی نے۔ وہ جو ان کے بھائی بنے تھے، انصاری مواخات جب ہوئی، بھائی بھائی بنایا گیا، ایک مہاجر اور ایک، تو ہمارے یہاں بڑی ڈنڈی مارتے ہیں لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ او بھائی صاحب دونوں مہاجر ہیں، حضرت علی رشتے میں حضور کے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں نا، جوڑا بن رہا ایک مہاجر ایک انصاری، تم دو مہاجروں کا جوڑا بنا رہے ہو صرف اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فضیلت دینی ہے۔ اکثر و بیشتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں جھوٹ شامل کیے گئے، ان کا اپنا مقام ہے، وہ ان جھوٹوں کے محتاج نہیں ہیں، اس سے بلند تر ہیں۔ تو ان کا جس کے ساتھ اس نے کہا بھائی یہ میرے گھر ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ تم رکھ لو، دوسرا میرے لیے چھوڑ دو۔ یہ ہے انصاف۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے، یہ بھی تقسیم ہوتی ہے، کہا نہیں تو چن، اس لیے کہ تجھے میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں اور اللہ کو فوقیت ہونی چاہیے اس میں، تو چن۔ دو بیویاں تھیں، دونوں بیویاں سامنے لے کر آئے، ان میں سے جو تجھے پسند ہے تو اشارہ کر دے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تو اس سے شادی کر لو۔ انصار کا کمال ہے، نہ حکومت میں حصہ مانگا، مال غنیمت آتا تھا مہاجروں میں تقسیم ہو جاتا تھا، اس لیے کہ مہاجر جو بھی مسلمان ہوتا تھا اسے علاقہ چھوڑ کے مدینے آنا پڑتا تھا، قبیلے والے دشمن ہو جاتے تھے، قافلے آتے تھے لوگوں کے، ریاست کے وسائل کوئی نہیں تھے، تو پھر جو آتا تو پھر ان میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو اللہ پاک نے تعریف کی ہے، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ ان سے پہلے ایمان رکھتے ہیں، گھر بار ہے ان کا، یحبون من ہاجر الیہم، جو مہاجر ہو کر آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ تنگ آ جاتے ہیں نا کہ یار یہ کہاں سے آ گئے یہ لوگ، کلچر ہمارا خراب کر دیا انہوں نے، یہ میجارٹی میں ہو گئے ہیں۔ تو مدینے والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حکومت کو مہاجروں کو ملی تھی نا، حکومت تو مہاجروں کو ملی تھی، وطن تھا انصار کا، قربانیاں بھی انہوں نے دی تھی، پناہ دی تھی، کہہ دیا گیا کہ صرف الائمۃ من قریش، قریش سے ہی امام ہوگا، یعنی حکومت کا سربراہ ہوگا۔ وہ کپڑا جھاڑ کر سائیڈ پر ہو گئے، کچھ نہیں لیا انہوں نے۔ تو اللہ پاک نے ان کی تعریف کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایسا نہیں کہ وہ امیر ہو گئے تھے اس لیے انہیں ضرورت نہیں تھی، اللہ پاک فرماتا ہے انہیں فاقہ بھی ہو تو کہتے ہیں دوسرا لے جائیں۔ یہ ہے انصار۔ اور جب کسی نے ان کو بھڑکانے کی کوشش کی کہ تمہارا وطن ہے، نیشنلزم جگانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم دنیا میں اپنا حصہ چاہتے ہی نہیں، ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا، ہم اللہ سے ہی جا کر لیں گے۔ اور وہ بچ گئے۔ قریش، بنو امیہ اور بنو ہاشم آپس میں لڑتے ہی رہے، 86 ہزار بندہ آپس میں لڑ کے پھر، تو وہ بچ گئے انصار، یہ ان کی قربانی۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی تیری بیوی بھی تجھے مبارک، تیرا گھر بھی تجھے مبارک، اللہ پاک برکت دے ان میں، مجھے ایک رسی دے دو اور یہ بتاؤ بازار کدھر ہے۔ اس حال میں اٹھے تھے اور ہزاروں غلام آزاد کیے انہوں نے، کتنے گھوڑے اللہ کی راہ میں غزوہ تبوک میں فراہم کیے، کتنے اونٹ دیے،
آپ نے فرمایا کہ تو میری امت کا امیر ترین بندہ ہے، لیکن حساب اتنا طویل ہوگا کہ تو چل کے جنت میں نہیں جائے گا، حبون، تو گھسٹ کے جنت میں جائے گا۔ سن کے اللہ کے رسول یہ تو کوئی بات سختی ہو گئی، میں کیسے جان چھڑاؤں اس مال سے؟ اٹھے مجلس سے اور کہا کہ میں بھی جا کے سارا تقسیم کر دیتا ہوں۔ جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ ان میں سے حقوق ادا کرتا رہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، تو اللہ پاک ان کی ٹانگیں کھول دے گا، چل کے جائیں گے، یعنی بغیر حساب کتاب جنت میں بھیج دے گا اللہ پاک ان کو۔ ایک بندہ ہے جس میں کمانے کا فن ہے، اگر آپ اس کی ٹانگیں کاٹ دیں گے، ہاتھ اس کے کاٹ دیں گے، اس سے آپ سرمایہ لے لیں گے، جیسے نیشنلائز کر لیتے ہیں، تو برباد ہو جائے گا۔ ہر بندے کا اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، جس طرح قاریوں کی ہوتی ہے، جس طرح فقہا کی ہوتی ہے۔ پیسہ کمانا، لگانا ایک فن ہوتا ہے، یہ آرٹ ہے۔ جو جس بندے کو وہ آتا ہے، آپ اس کو اگر روک دیں گے تو آپ اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ خیر، تو یہ آزمائش، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، خبردار رہا کرو۔ ان کے پیار میں بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، یہ ہے فاحذروہم، بی اویئر، خبردار رہو، کہیں ان کے مطالبات کے آگے ہتھیار ڈال کر اللہ کی حدوں کو نہ توڑ دینا۔ یہ ہے دشمنی اصلاً، یعنی بعض دفعہ محبت دشمنی ہوتی ہے اصل میں۔ جیسے فرمانا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، بعض دفعہ انسان اپنے شر کے لیے یوں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے جیسے خیر کے لیے مانگی جاتی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، اللہ پہ نہیں چھوڑتا کہ اللہ پاک جب تو مناسب سمجھے، یہ میری ڈیمانڈ ہے، نہیں میرے حق میں بہتر تو تو مجھ سے زیادہ میرا خیر خواہ اور میرا جاننے والا، مجھے کہیں اور سے خیر فراہم کر دے۔ اس کا نام ہے استخارہ۔ استخارہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے، ہر کام میں خیر طلب کرنا اللہ سے، اور یہ دعا ہے۔ بس سیدھا سر، تو میں نہیں جانتا تو جانتا ہے، میں نہیں کر سکتا تو کر سکتا۔ بندہ کہتا ہے، منتیں مانتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، یہ کروں گا وہ لائسنس مل جائے، لائسنس ملتا ہے، نوکری ملتی ہے، چوتھے دن گاڑی مارتا ہے، یا خود بھی مرتا ہے، دو بندے اور بھی مار دیتا ہے۔ بتائیے آپ، وہ دعائیں جو کر رہا تھا کس کے لیے کر رہا تھا؟ اپنی موت کے لیے، اور اللہ ڈیلے کر رہا تھا اور وہ منہ لٹکا گیا تھا، اس دفعہ بھی پاس نہیں ہویا جی۔ تمہیں کیا پتا اس کے پیچھے کیا ہے؟ گاڑی رستے میں بند ہو گئی، گالیاں مکینک کو بھی، گاڑی بنانے والے کو بھی، جس نے بیچی ہے اس کو بھی۔ پھر گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے، چل پڑے، بظاہر کچھ نہیں ہوا، لیکن اس گاڑی کو اس لیے روکا گیا تھا کہ کسی چوک پر تیرا سامنا اس ٹرک کے ساتھ نہ ہو جائے جس نے اس گاڑی کے اوپر سے گزر جانا تھا۔ تیری بھی جان بچا لی گئی، تیری گاڑی بھی بچا لی گئی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ پاک کا ہر معاملہ بڑا ہی نپا تلا ہوتا ہے۔ اولاد دیر سے دی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، ٹائمنگ فکس کی گئی تھی، اور وہ تیری بہتری کے لیے تھی۔ ہم دیہات سے آئے ہیں، میرے یہاں 80 میں شادی ہوئی تھی، 91 میں میرا بچہ جو زندہ بچا، قاسم بڑا، جو اب ڈاکٹر ہے۔ یہ جو تاخیر ہے، اس میں ایک تو امتحان یہ تھا کہ جی فلاں تعویذ لو جی، فلاں بابے کے جو وہ جاؤ جی، فلاں کی خاک کھاؤ جی، فلاں درخت کے پتے کھاؤ جی، فلاں منت مانو جی۔ ایک تو آزمائش یہ ہو گئی اولاد کی، نہ ہو تو یہ آزمائش، ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، مرد کی مردانگی پہ سوال اٹھتا ہے، لہٰذا وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، بیویاں بدلتا ہے اولاد کے لیے۔ موسٹلی 90% جو قصور ہوتا ہے اولاد نہ ہونے میں مرد کا ہوتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔
لیکن مرد کی ماں، دولہے کی ماں جو ہے وہ کہتی ہے بہو کو نہیں ہو رہا، وہ دبا کے رکھتی ہے ایکسیلیٹر کے، جی دوسری شادی کرو، وہ چاچے کی بیٹی ہے، وہ نکل جائے گی ہاتھ سے بس اور وہ جو عورت ہوتی ہے جس کو نہیں ہو رہی، وہ بیچاری بتا بھی نہیں سکتی۔ دوسرا یہ کہ پریشر میں ہوتی ہے، وہ موحد کی ہو بیٹی، کسی کٹر اہل حدیث کی بیٹی بھی ہو، تو اس دباؤ میں آ کے کسی دربار پر چلی جاتی ہے کہ ہونا تو ویسے بھی نہیں، لیکن انہوں نے مجھے اس قصور میں طلاق دے دینی ہے کہ اگر یہ مزار پر چلی جاتی تو ہو جاتا، اور مزار پر جانے والے نہیں دھکے کھا رہے، اور ہندوؤں کو نہیں دے رہا وہ۔ خیر یہ امتحان تو لیٹ ہوا، ہم دیہات سے آئے تھے، بیک گراؤنڈ دیہاتی ہے، سوچ بھی اتنی ہے، ٹارگٹ بھی ویسے ہی ہیں جیسے دیہات میں ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں، یعنی آپ کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے سیکھا ہے، آپ سے میں نے بہت کچھ لیا۔ میں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے بارے میں گاؤں سے نہیں سوچا تھا، یہاں رہتے ہوئے 10 سال 15 سال نہیں سوچا تھا جب ہم جرنیا پور میں تھے۔ ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھنا ہوا تو دل میں خیال آیا کہ ہم بھی ڈاکٹر بناتے ہیں بچوں، سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ جب تک یہ اس سوسائٹی کی صحبت نہیں ملی تھی تب تک ان والی سوچ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہی سوچ تھی کہ جی بس بچہ اتنا پڑھ جائے اور کہیں لگ جائے، کام پہ لگ جائے، کہیں لانڈری والی گاڑی پہ ڈرائیور ہی لگ جیسے، یہی ہوتی۔ اتنے پیسے ہو جائیں گاؤں جا کے سوزوکی لے لیں گے اور وہ پک اینڈ ڈراپ کریں گے، کیری ڈبہ لے لیں گے، یہی سوچیں ہوتی ہیں نا دیہات کی، اس سے زیادہ کیا سوچتے ہیں؟ تو اس تاخیر میں یہ سبب تھا کہ میچورٹی سوچ میں آ چکی تھی، لہذا بچوں کا مستقبل بن گیا۔ تاخیر میں امتحان ایمان کا بھی، دوسری طرف خیر یہ کہ ہم تمہیں جو امانت سونپ رہے ہیں، اب دیکھیں جب آپ لائٹ لائسنس لیتے ہیں تو آپ کو ہیوی جو ہے وہ ڈرائیونگ نہیں دی جاتی، اور جب آپ کے پاس ہیوی ڈیوٹی لائسنس ہو تو اس سے آپ کار نہیں چلا سکتے۔ اب مجھے قانون کا پتہ نہیں، لیکن آج سے 20-25 سال پہلے یہ نہیں تھا۔ جب تک آپ لائٹ لائسنس نہ لیں آپ اپنی گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایک اسماعیل نام کا صومالی ڈرائیور ہوتا تھا، بڑا ٹریلا چلاتا تھا، اس کو کام پہ جب آتا تھا گاڑی میں آتا تھا، اچھا جب بھی پکڑا جاتا تھا اس کا چالان ہو جاتا تھا۔ تو اس سے ہم نے کہا کہ یار تیرے پاس تو ہیوی ڈیوٹی لائسنس ہے۔ کہنے لگا یہی تو مسئلہ ہے کہ اس میں اب دیکھنا، اس میں آپ کا ایک گاڑی کا ٹرن لینے کا ایک پیٹرن بن جاتا نا آپ کو کہ دور سے گھما کے لینا، تو تیری عادت تو دور سے گھما کے لینے، تو چھوٹی والی کو دور سے گھمائے گا تو ٹھوک ٹھوک دے گا اس کو۔ چھوٹی والا بڑی والی نہیں چلا سکتا، چیزیں وہی ہوتی ہیں جو اس میں یہ اس میں، لیکن بڑی گاڑی کے ٹرن لینے کا چھوٹی گاڑی کے ٹرن لینے کا فرق ہوتا ہے، اور ڈرائیور وہ جانتا نہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ کہا گیا کہ تم صبر کر جاؤ، تھوڑا سا تجربہ اور حاصل کر لو، یہ جو بچے ہیں یہ ہیوی ڈیوٹی، اس کے لیے تھوڑے سے میچیور ہو جاؤ۔ اور بندہ ادھر لگا ہوا ہے، ہر درخت کے ساتھ لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے۔ لوگ جاتے ہیں سخی سلطان بہو، وہاں ایک ٹالی کا درخت ہے، اس کے نیچے عورتیں جھولی سارا دن کھڑی رہتی، کوئی پتا گر جائے، یہ ثابت گرے تو بیٹا ہونے کی نوید ہے، آدھا گرے ٹوٹا ہوا تو یہ بیٹی ہونے کی نوید۔ اور کئی ہمارے جاننے والے ایسے ہیں کہ جن کے دو بھی گرے ہیں لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ یہ متھ ہے بس۔ وہ میری گھر والی کی سہیلی ہے، کلاس فیلو ہے، اس نے بتایا اپنا کہ جب میں گئی اور وہ میری جولی میں 2 پتے گرے تو میں وہیں سجدے میں گر گئی کہ میری سن لی اللہ نے۔ یہ اللہ کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں۔
یہ جس کے پاس جاتے اس کو خدا نہیں سمجھتے خدا کا پیارا ہے، اس کو اللہ پاک دوست ہے، اللہ پاک کا جو چاہتا اللہ سے منوا لیتا، اللہ اس کی بات موڑتا نہیں. یہ اصل میں عقیدہ ہوتا ہے. چونکہ ہم خود بریلوی رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم دربار پر جاتے تھے تو کن جذبات کے ساتھ جاتے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی توحید پر کوئی ہمارے یہاں سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اور بھی خدا کی جگہ لے سکتے. وہی بات دنیا میں بھی اسی طرح لوگ سوچتے ہیں، وہی ٹپیکل سوچ ہے نا. یعنی ہم نے براہ راست تو بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے نا، کہ اللہ کے یہاں مانگنے کے معاملے میں نیک و بد دونوں برابر ہیں. جو اس کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے وہ نیک ہو جاتا ہے. سب سے پہلے خدا اس کو صاف کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اس کے بعد اگلا معاملہ ڈسکس ہوتا. ہمارے یہاں تصور دنیاوی ہے، دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. کسی کو پتہ چلا جی پرنسپل صاحب قاری صاحب کے دوست ہیں تو آ جاتے ہیں بچہ داخل کروانا ہے جی، تو مہربانی کریں آپ ان سے. اب یہاں سسٹم جو ہے وہ آپ کو پتہ کمپیوٹرائزڈ ہے، منسٹری کے ساتھ جوڑا ہوا، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، ہر چیز جڑی. اب کوئی واسطہ کام نہیں آتا. براہ راست اللہ سے آپ مانگیں، سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے، جس کی ہمیں سمجھ نہیں، جس کی ہمیں قدر نہیں. سلام دعا ہو جاتی ہے اللہ پاک سے، اس کے در پہ آ جاتا ہے. بعض مصیبتیں اللہ دیتے ہی اس لیے ہے کہ یہ تنگ ہو کے مجبور ہو کے میرے پاس آئے، راضی نامہ ہو جائے. ماں جب بچے کو روٹی نہیں دیتی، کھانا نہیں دیتی تو دشمنی کی وجہ سے نہیں دیتی، اس لیے روکتی ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ میرے سوا کوئی نہیں. یہ پڑھے، یہ اسکول سے ناغہ نہ کرے. اس طرح اللہ پاک کرتا ہے. تو فرمایا ان سے خبردار رہو. لیکن اگر دشمنی وہ ہوتی جس کو ہم دشمنی کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو پھر تو یہ ہونا چاہیے نا کہ بھئی ان کی ہڈیاں توڑ دو، ان کی چمڑی اتار لو، ان کو الٹا لٹکاؤ، ان کو بھوکا مار دو. فرمایا نا اولاد اس طرح نہیں پالی جاتی. فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. بچے پالنا مجھ سے سیکھو، اللہ کہہ رہا ہے بچے پالنا مجھ سے سیکھو جو بندے پال رہا ہوں. وَإِن تَعْفُوا، تم در گزر کر چو، بدلے کی کوئی سوچ تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے. تمہارا اس کا مقابلہ کوئی نہیں. جو اولاد کو مقابلے کی چیز سمجھ کے بدلے پہ اتراتے ہیں خوار ہو جاتے ہیں. معاف کر دو، اعفا، پیچھا چھوڑ دو اس کا. اس کی کسی غلطی کو چیونگم سمجھ کر سارا دن چباتے مت رہو. فعفو وصفحو، چیپٹر کلوز کر دو، پیج اوور کر دو، پلٹ دو، صفحہ پلٹ دو. اس سے بنا وصفحو، صفحہ پلٹ دو. صفحہ جب آپ پلٹتے ہیں پچھلی تحریر نظر نہیں آتی. اللہ بندوں کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وہ خطاؤں سے اس حال میں درگزر کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ تم کل کیا کرو گے، یعنی پھر کرو گے، پھر بھی معاف کر دیتا ہے. ہمیں تو اولاد کا نہیں پتا نا کہ تم نے کیا کرنا. اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے تم نے کل کیا کرنا ہے، اس کے باوجود میں تمہیں معاف کر دیتا. اس لمحے تم 100% مخلص ہو توبہ میں کہ اللہ میں کبھی نہیں کروں گا، اللہ پاک معاف کر دیتا ہے. اگلے دن پھر ہو جائے تو وہ پچھلی کا تانا نہیں دیتا، پھر معاف کر دیتا. اور فرشتوں کو گواہ بنا کر قسم کھا کر کہتا ہے کہ تم گواہ رہو جب تک یہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں. جو کہتے ہیں جی توبہ سے شرم آتی ہے، گناہ سے شرم نہیں آتی، توبہ سے کیوں آتی ہے؟ جھوٹ ہے یہ.
اگر تم میں شرم نام کی کوئی چیز ہوتی، حیا نام کی کوئی چیز ہوتی، تو گناہ سے شرم کرتے تمہیں توبہ پہ آتی ہے، توبہ کو تم نے معمولی چیز سمجھا ہے؟ یہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے، یہ بھی آپ کے آن لائن ہونے کی نشانی ہے، یہ بھی آپ کے ایمان کی نشانی ہے۔ توبہ اتنی سوکھی ہوتی تو ابلیس کر لیتا۔ ابلیس اور آدم میں فرق توبہ کا ہی ہے، غلطی دونوں سے ہوئی تھی۔ آدم توبہ سے کامیاب ہوئے تھے، اس نے اصرار کیا ناکام ہو گیا، استکبار کیا ناکام ہو گیا۔ توبہ اللہ کا تحفہ ہے۔ یا اب ابلیس نے کہا مجھے یہ بھی دیا جائے، یہ بھی دیا جائے، اللہ پاک نے کہا ٹھیک۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اس کو اتنی چیزیں دے دی ہیں، ہر انسان کے بچے کے ساتھ اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو ہم ذات کہتے ہیں، جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، نفس امارہ کو استعمال کرتا ہے برائی کے لیے، اس کی ایکسیس انسان کوئی پاس ورڈ نہیں لگا سکتا، وہ ڈائریکٹ بندے کے اندر چلا جاتا ہے، نماز کی حالت میں اندر چلا جاتا ہے۔ یہ صرف انبیاء کے گرد وہ حصار ہوتا ہے کہ جس کو شیطان کبھی بھی پار نہیں کر سکتا، اس لیے نبی پر جادو نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ جادو نام کی جو چیز ہے یہ شیطانی میکنزم ہے۔ نبی سوتے میں بھی اللہ کے ساتھ آن لائن ہوتا، سوتے میں بھی نبی پر وہی ڈاؤن لوڈ شروع ہو جاتی، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، تو اندر آ جاتے ہیں۔ جب یہ دی گئیں، دور سے رہ کے آپ کو کنٹرول کر سکتے، جہاں چاہے پیج کھول لیتا ہے۔ آدم علیہ السلام، اب جو باتیں ہمیں ان ٹرمز سے سمجھ لگتی ہیں وہ پہلے سمجھ نہیں لگتی تھی، کیونکہ اب کمپیوٹر نے ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا، اپنی ذات کے بارے میں بھی بہت کچھ، اپنے ذہن کے بارے میں بہت کچھ۔ کمپیوٹر اصلاً ہمارے ذہن کی کاپی کی جا رہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اللہ پاک وہ جو مانگ رہے تو اس کو دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں توبہ نہیں دی۔ 60 سال شیطان اس سے گناہ کرواتا رہے، ایک جملہ توبہ کا وہ اس کے سارے 60 سال بیکار کر دیتا۔ خسارے میں رہا نا شیطان، خسارے میرا 60 سال کی انویسٹمنٹ اس نے کی تھی کہ اس کو جہنم میں لے جانا ہے، اور بندے نے ایک جملہ توبہ کا کہہ کے اس کا سارا بیڑا گھر کر دیا کہ نہیں، ڈیفالٹ کر دیا اس کو کہ نہیں۔ فرمایا آدم میں نے توبہ نہیں دی۔ یہ سرپرائز ویپن ہے، شیطان ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، جب تک تو جاگتا ہے وہ تیرے ساتھ جاگتا رہتا، وہ ٹائم بھی نہیں لیتا اس ڈر میں کہ یہ توبہ نہ کر لے، اس کو ادھر ادھر لگائے رکھو، کہیں توبہ کر کے نہ سوئے، اسی حالت میں مر جائے۔ توبہ معمولی چیز نہیں ہے، اسے مت معمولی سمجھیں۔ ایک بندے کے بارے میں اللہ پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو، یعنی جب وہ رو رہا ہے وہاں حشر میں، ایک منظر کشی کی اللہ کے رسول، تو فرمایا اللہ اس کو کیسے بخشے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی توبہ کی درخواست ہی نہیں تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی زندگی میں نہیں کہا تھا کہ رب قد عصیتک فاغفر لی، اے اللہ میں تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دے۔ اگر وہ ہوتی اپلیکیشن تو میری شفاعت اس کے کام آ جاتی، اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتا ہوں۔ توبہ معمولی چیز نہیں ہے۔ فاعفو، اگر تم فاحذرہم وان تعفو وتصفحوا، صفا الٹ دو، دشمنی مت بناؤ اس کو۔ اولاد کے بارے میں کینہ مت رکھو، اس نے نافرمانی بھی کی ہے تو بھی کینہ مت رکھو۔ اللہ بندوں سے کینہ نہیں رکھتا، بڑے بڑے نافرمان ہیں ہم لوگ۔ اللہ نے ادھر اشارہ کیا نا آیت کے آخر میں، ہر آیت کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا وہ اس آیت کا جوہر ہوتا ہے، جوس ہوتا ہے اس کا۔
وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، نہ صرف یہ کہ خود معاف کر دو، صفحہ پلٹ دو، ختم ہوگی جو بات ہوئی تھی اس نے کیا ختم ہو گیا۔ تیسری بات ہے کہ خود معاف، بلکہ اس کو دوسروں کو بتاؤ بھی مت۔ وَتَغْفِرُوا، مغفر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو خود ہوتا ہے لوہے کا، جو چڑھاتے ہیں جنگوں میں، آپ نے پرانی اس میں موویز میں دیکھا ہوگا، وہ والا خود جس میں پہچانا نہیں جاتا پیچھے کون ہے، یہ ہے مغفر، ہیلمٹ۔ فرمایا اس طرح اپنی اولاد کو چھپا لو، چھپاؤ، جہاں بیٹھو اپنی اولاد کے عیب مت گنو۔ نہ عورتیں یہ کریں، سہیلیوں بیٹھ گئے ویسا ہے، تو وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا بچہ بڑا نیک ہے، اللہ پاک سے، وہ کدھر نیک ہے جی، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے فلاں کرتا ہے، کام اسکول نہیں جاتا، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، رات 12 بجے تک دوستوں میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ نہیں کریں آپ، یہ نہیں کریں۔ بیٹا جی وہ اس کا بیٹا بھی وہی کرتا ہے جو آپ کا بیٹا کرتا ہے۔ یہ ٹین ایجر سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں بتا رہی اور تو بتا رہی۔ اولاد اور اپنے درمیان ایک جو احترام کا رشتہ ہے اس کو رہنے دیں، اس کو ڈیرے دار سمجھ کر مت ڈیل کریں، گالیاں مت دیں اسے۔ وہ آپ کی گالی کو اسی طرح گالی محسوس کرتا ہے، اپنی ہتک محسوس کرتا ہے، جس طرح کوئی غیر اسے گالی دے تو اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دے، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ آپ کے احترام میں مارتا نہیں ہے آپ کو، لیکن وہ دشمنی، وہ عداوت اس کے اندر وہی انسٹال ہو جاتی۔ اوپر بعد میں جب شادی اس کی ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر والا ہو جاتا ہے، اپنے ویزے والا ہو جاتا ہے، اپنا کمانا شروع کر دیتا ہے، تو وہ جو ہم نے اس کے اندر زخم لگائے ہوئے ہیں اپنی زبان سے، جتنا زیادہ ہم خرچہ کرتے ہیں اتنے زیادہ تانے دیتے ہیں، تو وہ سارا کچھ تو محسوس ہے نا۔ جو بندہ کسی کا احسان لے لیتا ہے، پھر اس بندے کی بات بھی اس کو چبھتی ہے کہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے اتنے پیسے لیے، میں اس کا قرض دار ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہے۔ آپ کسی اور کی مثال دیں، اس وقت یہ میری مثال دے رہا ہے، مجھے تانا دے رہا ہے اس لیے کہ میں اس کا دیندار۔ یہی معاملہ اولاد کا ہوتا ہے، یہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے ماں باپ کے معاملے۔ صرف اتنا ہی پوچھ لینا ماں باپ کہ کیا بنا، گئے ہوئے تھے کہیں انٹرویو دینے کے لیے، تو وہ انٹرویو سے فیل ہونے کے بعد اس سے نہیں ڈرتا کہ بھوکا مر جائے گا، اسے سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے گھر جاؤں گا اور انہوں نے پہلے یہی پوچھنا ہے کہ بھائی کیا ہوا، کیا ہوا۔ بعض دفعہ اس کیا ہوا سے بچنے کے لیے وہ خودکشی کر لیتے، ماں باپ کی بات بھی اسے گولی کی طرح لگتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نافرمان ہے، نافرمان نہیں ہے، یہ جوان کی نفسیات ہوتی ہے، پسا ہوا ہے آپ کے احسانات کے نیچے، اور وہ موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ ان احسانات کو اتارے، اسے موقع نہیں۔ نوکری مقدر کی بات ہے بھائی صاحب، یہ رب دیتا ہے، بندہ اپنی کوشش سے نہیں لیتا۔ بڑے بڑے تجربہ کار دھکے کھا رہے ہیں اور انگوٹھا چھاپ بڑی بڑی جاب پہ لگے ہوئے ہیں، اسے مت خودکشی پر مجبور کریں۔ تعلیم پہ خرچ کیے، رزلٹ ٹھیک نہیں آیا، بچے کو پتا ہے گھر میں جانا ہے میری کتے جیسی انہوں نے کرنی، سانپ کی طرح ڈسنا ہے زبان سے، باپ نے سوٹی اٹھا لینی ہے، الٹا لٹکا لینا ہے۔ لہذا آپ کو پتا ہے پاکستان میں جب رزلٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو اس دوران نہر کے جو وہ پل ہوتے ہیں ان پہ پولیس کا ناکا لگا ہوتا ہے ان سے خودکشی والوں سے بچانے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔